بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتہائی قابل قدر مشائخ کرام، حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں و بہنوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس مجلس کے اندر بیٹھنے والے اکثر حضرات کو حج جیسی انتہائی اہم عبادت کے انجام دینے یا اس کا ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جن حضرات نے اس سال حج کا ارادہ کیا ہے، سنت کے مطابق انہیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے اندر اخلاص عطا فرمائے اور ان کا حج قبول فرمائے. اور جو حضرات ابھی تک اس فریضے کو انجام نہیں دے سکے ہیں یا حالات ان کو اس کی اجازت نہیں دیتے، اللہ رب العالمین انہیں بھی اس فریضے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیں، ان کے حالات درست کر دیں. اس کے بعد شکریہ ادا کروں گا ضلعی جمعیت اہل حدیث اور صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کا، جنہوں نے یہ بہترین تربیتی پروگرام عازمین حج کے لیے ترتیب دیا ہے. اللہ رب العالمین ان کی خدمات کو قبول فرمائیں اور مزید دین کی خدمات کی توفیق عطا فرمائیں. محترم حاضرین، گزشتہ کل سے آپ حج کے متعلق مختلف موضوعات کے متعلق آپ مشائخ سے سن رہے ہیں. اس طرح کے تربیتی پروگرام میں بہت ساری چیزیں مقرر ہو جاتی ہیں. بعض مقررین انہی چیزوں کو دہراتے ہیں جو اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس بارے میں اس سے پہلے بات آ چکی ہے یا کسی نے اس چیز کو بیان کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اس لیے بہت ممکن ہے کہ میں آپ کے سامنے جس موضوع کی شرح کروں گا، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے دوسرے مشائخ کی طرف سے آ چکی ہوں، لیکن انشاءاللہ یہ تکرار فائدہ مند ہوگا. ویسے بھی کسی چیز کو، علم کو ضبط کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے بار بار سنا جائے. بار بار سننے سے وہ چیز ذہن کے اندر راسخ ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی حج کا مسئلہ عملی طور پر انجام دیتے وقت پیچیدہ مسائل میں سے شمار کیا جاتا ہے. ایک انسان حج شروع کرنے سے پہلے اچھی طریقے سے تیاری کرتا ہے، اسے ایسا لگتا ہے کہ تمام چیزیں میں یاد کر چکا ہوں، کہیں پر انشاءاللہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوگی. لیکن جب عملی طور پر حج میں داخل ہوگا
تو آن دا اسپاٹ اسے یاد نہیں آئے گا یہاں پر کیا کرنا ہے. اور یہ عام لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ علماء کے ساتھ بھی پیش آتا ہے. جو خود دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں وہ عین موقع پر جا کر ذہن سے بات نکل جاتی ہے کہ یہاں پر کیا کرنا ہے. خود ہمارے بعض اساتذہ کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے جنہوں نے ہمیں خود پڑھایا، وہ دوران حج فون کر کے پوچھتے کہ یہاں پر کیا کرنا ہے، اس لیے کہ عین موقع پر جا کر دماغ کام نہیں کرتا کہ یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے. اس سلسلے میں علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے. سعی کے دوران وہ صفا سے مروہ تک اور پھر مروہ سے واپس آنے تک ایک چکر شمار کر رہے تھے. حالانکہ شرعی مسئلہ کیا ہے اس بارے میں، صفا سے مروہ تک ایک چکر ہے اور مروہ سے پھر جب واپس آئے آپ صفا تک تو یہ دوسرا چکر مانا جائے گا. بظاہر یہ ایک چکر ہے لیکن شریعت نے اسے 2 چکر مانا ہے. بہت دیر سے وہ سعی کر رہے تھے. ایک شخص نے دیکھا اور کہا بہت دیر سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، میری سعی ختم ہو چکی لیکن آپ کی سعی ابھی تک باقی ہے، ابھی تک آپ ختم نہیں کر سکے. تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو تقریباً آدھا میرا باقی ہے، اتنی جلدی آپ کیسے مکمل کر لیے؟ انہوں نے پوچھا کہ آپ کس طرح حساب لگا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ صفا سے مروہ تک اور مروہ سے پھر صفا تک آتا ہوں تو ایک چکر شماری سے کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ 2 چکر ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کریں گے تو آپ کا ڈبل ہو جائے گا. تو پوچھا کہ آپ کنفرم ہے اس مسئلے کے بارے میں؟ کہا کہ بالکل. کہاں پڑھا آپ نے؟ تو انہی کی ایک کتاب کا حوالہ دیا. کہا کہ یہ کتاب تو میری ہے، میں نے خود لکھا ہے. تو ان کی کتاب پڑھ کر وہ درست عمل کر رہے تھے اور لکھنے والے سے غلطی ہو رہی تھی. تو حج کا مسئلہ کہا جاتا ہے کہ جب تک انسان عملی طور پر اس عبادت کو انجام نہ دے لے، پریکٹیکلی نہ کر لے، تب تک حج کے مسائل سمجھ میں نہیں آتے. لیکن پھر بھی ایک انسان کو کوشش کرنی چاہیے حتی الامکان اس عبادت کو سنت کے مطابق انجام دے. عموماً آج جو حالات ہیں کسی کو بھی دوبارہ حج کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اللہ کہ کسی کے ساتھ کوئی خاص مسئلہ ہو، وہ حج مکمل نہ کر سکے یا پھر حج بدل کے لیے اسے خصوصی اجازت مل جائے. ورنہ عموماً آج جو قانون بن چکا ہے کہ آپ کو زندگی میں صرف ایک بار حج کرنے کا موقع ملے گا. اگر مسنون طریقے سے آپ حج نہیں کر سکے تو آپ کے پاس یہ موقع نہیں، یہ فرصت نہیں کہ دوبارہ دوسرے حج میں ہم اس کی اصلاح کریں گے. اس لیے اچھی طریقے سے ایک انسان کو حج کے مسائل کو سیکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ اکرام کے ساتھ حج کر رہے تھے اور انہیں نصیحت بھی کر رہے تھے، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، کیسے حج کرنا ہے سیکھ لو. تو حج کے مسائل کو سیکھنا، آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں حج کے طریقے کو سیکھنے کے لیے، تو یہ بھی انشاءاللہ عبادت میں شامل ہے. اللہ رب العالمین اس عبادت کو قبول فرمائے. حج کے چند اہم مسائل ہیں اور یہی بنیادی مسائل ہیں. اگر آپ ان چیزوں کو یاد کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا حج صحیح ہے. حج کے جو اعمال ہیں تمام کے تمام ایک درجے کے نہیں ہیں. کچھ رکن کی حیثیت رکھتے ہیں، کچھ واجب کی حیثیت رکھتے ہیں اور کچھ مستحب ہے. ارکان میں سے اگر کوئی رکن فوت ہو جائے تو آپ کا حج اس سال کا باطل ہو گیا، آپ کا حج نہیں مانا جائے گا. اس لیے جو بھی شخص حج کے لیے جا رہا ہے اچھی طریقے سے اپنے ذہن کے اندر یہ بیٹھا لے کہ 4 اعمال ایسے ہیں جن کو ہم کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑ سکتے. اگر ان میں سے کوئی عمل چھوٹ گیا تو ہمارا حج باطل ہو جائے گا، اس سال کا ہمارا حج نہیں مانا جائے گا. وہ 4 اعمال کیا ہیں؟ انہیں ارکان حج کہا جاتا ہے. یہ 4 اعمال ہے. پہلا عمل ہے احرام. احرام کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کے ذہن میں
احرام کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ مخصوص لباس ایک حاجی کے لیے جو ہوتا ہے، چادر اور ازار کی شکل میں، لنگی کی شکل میں، اسے احرام کہتے ہیں۔ حقیقت میں یہ احرام کا لباس ہے۔ احرام کا مطلب ہے حج کی عبادت کے اندر آپ داخل ہو رہے ہیں، اس کی نیت کرنا۔ آپ اس عبادت کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اس کی نیت کرنا، اسے احرام کہتے ہیں۔ تو نیت کرنا یہ رکن ہے۔ اگر بغیر نیت کے کسی نے حج کر لیا اور دل کے اندر نیت آئی ہی نہیں تھی، اس نے ارادہ ہی نہیں کیا تھا، تو اس کا یہ حج نہیں مانا جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر ایک انسان نیت ہی نہ کرے، سرے سے اس کے یہاں نیت ہی نہیں تھی، چاہے وہ گھر سے نیت کرنے والا ہو، میقات پہنچ کر یا میقات کے بعد کہیں، یہ بعد میں ہم بتائیں گے نیت کہاں سے کرنی ہے اور کس صورت میں آپ خلاف سنت عمل کر رہے ہوں گے اور کس صورت میں سنت کے مطابق آپ کا عمل مانا جائے گا، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے انشاءاللہ۔ لیکن آپ کا حج درست ہو جائے گا، کہیں سے بھی آپ نیت کریں آپ کا حج درست ہو جائے گا۔ البتہ اگر کسی نے نیت ہی نہ کی ہو سرے سے تو اس کا حج باطل ہے۔ تو یہ پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن ہے طواف افاضہ۔ طواف افاضہ کسے کہتے ہیں؟ طواف افاضہ کہتے ہیں 10ویں تاریخ کو عرفہ اور مزدلفہ سے لوٹنے کے بعد 10ویں تاریخ کو طواف کرنا، یہ حج کا رکن ہے۔ اگر کوئی شخص 10ویں تاریخ کو کر سکے تو 10ویں تاریخ کو کرے، نہ کر سکے تو جب اس کے لیے ممکن ہو، جتنی جلدی ممکن ہو، اس طواف سے فارغ ہو جائے۔ اس طواف کے بغیر اس کا حج درست نہیں ہو سکتا۔ البتہ وقت کے اندر وسعت ہے، 10ویں تاریخ کو کر سکے سب سے افضل ہے، نہ کر سکے اس کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو سکے کر لے۔ اگر اس کے لیے ممکن نہ ہوا، یہاں تک کہ مؤخر کرتے 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 سفر کی تاریخ آ گئی اور طواف وداع کے ساتھ طواف افاضہ بھی کر لی، تب بھی درست ہے۔ اس کے اندر وسعت ہے وقت کے اندر، بس وقوف عرفہ والا مسئلہ ہے جس میں وسعت نہیں ہے۔ جو اس کا وقت متعین ہے، اسی متعین وقت کے اندر عرفہ کے میدان میں پہنچنا ضروری ہے۔ اگر اس متعینہ وقت کے اندر نہ پہنچے تو اس کا حج باطل ہو جائے گا۔ تو طواف افاضہ یہ رکن ہے، اس کے بغیر آپ کا حج درست نہیں ہوگا، لیکن وقت کے اندر وسعت ہے۔ 10ویں تاریخ کو کریں سب سے افضل ہے، نہ کر سکیں تو مکہ چھوڑنے سے پہلے پہلے ضرور طواف افاضہ کر لیں۔ تیسرا رکن ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ تیسرا رکن ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، یہ بھی حج کا ایک رکن ہے۔ یہ تینوں جو ارکان ہیں یہ حج کے لیے بھی ہیں، عمرے کے لیے بھی ہیں۔ احرام یعنی نیت کرنا، عبادت کے اندر داخل ہونے کی نیت۔ دوسرا رکن ہم نے کہا کہ طواف، عمرے کے اندر طواف قدوم جو ہوتا ہے وہی طواف رکن، وہ رکن والا طواف ہے، یعنی طواف یہ عمرے کے اندر رکن ہے۔ عمرے کے اندر صرف ایک ہی طواف ہوتا ہے۔ البتہ حج کے اندر ہو سکتا ہے طواف قدوم الگ ہو، طواف افاضہ ہو اور پھر طواف وداع۔ تو حج کے اندر کئی طواف ہوتے ہیں، لیکن عمرے کے اندر صرف ایک ہی طواف ہوتا ہے جو کہ رکن ہے۔ حج کے اندر کون سا طواف رکن ہے؟ یہ طواف افاضہ بس رکن ہے۔ جو دوسرے طواف ہے، طواف قدوم ہو یا طواف وداع ہو، یہ رکن نہیں ہے۔ طواف وداع ابھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ طواف وداع یہ واجب ہے فقط۔ رکھیں چوتھا جو رکن ہے وہ ہے وقوف عرفہ، اور اس کا وقت کیا ہے؟ 9ویں تاریخ کو۔ اگر کوئی شخص 8ویں تاریخ کو چلا جائے یا 10ویں تاریخ کو جائے فجر کی اذان کے بعد تو اس کا حج باطل ہو جائے گا۔ 9ویں تاریخ کو
عرفہ کے میدان میں پہنچنا ضروری ہے. اگر مغرب سے پہلے پہنچ رہا ہے تو کم از کم مغرب تک اسے وہاں ٹھہرنا ضروری ہے. اگر مغرب تک نہ بھی پہنچ سکے تب بھی گنجائش ہے, رات کو چلا جائے, مغرب بعد چلا جائے, عشاء کے بعد چلا جائے, یہاں تک کہ فجر کی اذان سے پہلے, صبح صادق سے 2-4 منٹ پہلے بھی عرفہ کے میدان میں پہنچ جائے تو اس کا حج انشاءاللہ ہو گیا. لیکن اگر فجر کی اذان ہو گئی اور اس وقت تک وہ عرفہ کے میدان میں نہ پہنچ سکا تو اس سال کا اس کا حج باطل ہو گیا ہے. اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحج عرفہ, کہ حج حقیقت میں وقوف عرفہ کا ہی نام ہے, کیونکہ دوسرے جو اعمال ہیں, دوسرے اعمال کے لیے وسعت ہے. آپ اس وقت نہ کر سکے آگے پیچھے کر لیں, لیکن وقوف عرفہ کا جو مسئلہ ہے آپ آگے بھی نہیں کر سکتے پیچھے بھی نہیں کر سکتے. اس وقت کے اندر آپ پہنچے تو آپ کا حج درست مانا جائے گا, نہ پہنچ سکے اس سال آپ کا حج باطل ہو جائے گا. اس لیے جو حضرات اسپتالوں میں ہوتے ہیں, یہاں تک کہ آئی سی یو کے اندر بھی ہوتے ہیں, اللہ جزائے خیر دے سعودی حکومت کو کہ ایسے مریضوں کو بھی پورے آئی سی یو کی خدمات کے ساتھ ایسے ایمبولینس ان کے لیے تیار کیے جاتے ہیں کہ جیسے وہ اسپتال کے اندر ہی ہو, اپنے بیڈ کے اندر ہی ہو, اسی طریقے سے پوری تیاری کے ساتھ ان تمام مریضوں کو رات کے وقت گزار دیتے ہیں میدان عرفات سے, تاکہ اس سال کا ان کا حج باطل نہ ہو جائے, ان کا حج درست ہو جائے. باقی جو دوسرے اعمال ہیں وہ آگے پیچھے کر لیں گے یا پھر فدیے کی صورت میں ان کا یہ حج درست ہو جائے گا. اس لیے کوشش کریں کہ ان 4 اعمال میں سے کوئی بھی عمل چھوٹنے نہ پائے. اگر ان میں سے کوئی عمل چھوٹ گیا تو آپ کا حج باطل ہو جائے گا. پہلا ہے نیت کرنا, دوسرا طواف افاضہ کرنا, تیسرا صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا, اور چوتھا ہے 9ویں تاریخ کو فجر کی اذان سے پہلے پہلے تک, یعنی 10ویں تاریخ شروع ہو جائے گی, جیسے ہی مغرب کی اذان ہو جائے تو تاریخ بدل جاتی ہے. سال بھر کے اندر صرف یہ ایک رات ہے جو دن کے تابع ہے. اصل جو اسلامی کیلنڈر ہے اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ مغرب کے بعد سے, اور دن رات کے تابع ہوتا ہے. بس ایک رات ہے سال بھر کے اندر جس کا حکم کیا ہے؟ دن کے تابع ہے. وہ یہ 9ویں تاریخ کو وقوف عرفہ کرنا ہے, لیکن اگر مغرب سے پہلے کوئی نہ پہنچ سکے تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ فجر سے پہلے پہلے تک پہنچ جائے. اگر فجر سے پہلے بھی پہنچ گیا تو اس کا حج درست ہو جائے گا. یہ ہیں ارکان حج کے. باقی جو اعمال ہیں وہ یا تو واجب ہیں یا پھر وہ مستحب ہیں. اگر واجب ہیں اور کسی شخص سے چھوٹ گیا ہے, حج باطل نہیں ہوگا, حج باطل نہیں ہوگا. دم دے کر اپنے حج کی اصلاح کر سکتا ہے. اگر مستحب ہے تو ایسی صورت میں اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہوتا, بس اس نیکی سے محروم ہو جائے گا, لیکن اس کے حج پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, اس کا حج درست مانا جائے گا. البتہ کوئی واجب چھوٹ جائے تو واجب کے چھوٹنے کی صورت میں اس کی اصلاح کر سکتا ہے وہ دم دے کر. کب وہ واجب چھوٹنے کی صورت میں دم دے گا؟ اگر جان بوجھ کر مسئلے کا علم ہوتے ہوئے اس نے غلطی کی ہے تو, لیکن مسئلے کا علم ہی نہیں تھا یا بھول چوک سے اس سے غلطی ہو گئی, تو ایسی صورت میں اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہوتا ہے, اسے دم دینے کی ضرورت نہیں ہے. یا محظورات احرام کا ارتکاب کرے تو اس صورت میں بھی اس پر فدیہ واجب نہیں ہوتا ہے. اب یہ واجبات کون کون سے ہیں ان کو جاننے کی ضرورت ہے. یہ واجبات حج کے جو ہیں, اگر کسی شخص کو ان واجبات کا علم نہ ہو تو اسے پتہ نہیں چلے گا کہ مجھ پر دم واجب ہوا ہے نہیں ہوا ہے. اگر غلطی ہو گئی ہے تو یہ کس نوعیت کی غلطی ہے؟ کیا مجھے دم دے کر اپنے حج کی اصلاح کی ضرورت ہے یا پھر یہ مستحب عمل تھا, اگر چھوٹ بھی جائے تو اس کا حج پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اس مسئلے کو جاننا ضروری ہے حاجی کے لیے. سب سے پہلی چیز جو ایک حاجی کے لیے واجب ہے وہ ہے میقات سے
احرام کی نیت کرنا، حج کی نیت کرنا، احرام کا لباس پہننا، یہ ہے آپ کے سامنے احرام کا لباس. یہ دو کپڑے ہیں بالکل کفن کی طرح. آپ شروع سے آخر تک حج کے جو اعمال ہیں غور سے دیکھیں، آپ کو ایسا لگے گا کہ گویا کہ ہم آخرت کے سفر کی تیاری کر رہے ہیں. جیسے ایک انسان وفات کے بعد آخری مرتبہ اپنے گھر سے نکل جاتا ہے، دوبارہ کبھی واپس نہیں آتا، تو یہ حج کے لیے بھی جب نکل رہا ہے تو گویا کہ وہ آخرت کی سفر کی تیاری کر رہا ہے. جس طرح کفن پہنتا ہے تو یہ لباس بھی کفن کی طرح ہی ہے. یہاں تک کہ احرام کی حالت میں اگر کسی کی وفات ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، جن دو کپڑوں کو پہن کر اس کی وفات ہوئی ہے انہی دو کپڑوں میں اس کو کفن دو. حالانکہ ایک میت کے کفن کے لیے کتنے کپڑے لگتے ہیں؟ 3 کپڑے لگتے ہیں. لیکن اگر محرم ہے، کوئی حاجی ہے یا عمرہ کرنے والا ہے اور حالت احرام میں اس کی وفات ہوئی ہے تو اللہ کے رسول نے کہا وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ. اسی طریقے سے ایک میت کو جب آپ کفن دیتے ہیں تو اس وقت خوشبو استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے حالت احرام میں اگر کسی کی وفات ہوئی ہو تو اس کو خوشبو کے استعمال سے منع کیا اور کہا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، قیامت کے دن تلبیہ پکارتے ہوئے وہ اٹھایا جائے گا. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے ایک حاجی کی اگر حالت احرام میں وفات ہو جائے تو یہ دو یہ ہے کپڑے ہیں. احرام کا کپڑا اسے کہا جاتا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ میقات پہنچنے کے بعد یا میقات پہنچنے سے پہلے بھی یہ کپڑے پہن سکتے ہیں. اپنے گھر میں بھی یا اگر ہوٹل میں ہے تو ہوٹل میں بھی آپ یہ کپڑے پہن سکتے ہیں. لیکن نیت کہاں کریں گے آپ؟ جب میقات سے آپ کا گزر ہوگا. اس سے پہلے نیت کرنا درست نہیں ہے یا اس کے بعد نیت کرنا بھی درست نہیں ہے. اگر کوئی شخص گزر جائے، میقات سے گزر جائے، آگے بڑھ جائے اور اس نے نیت نہیں کی ہے تو اسے چاہیے کہ پھر واپس آ جائے اور میقات سے نیت کر کے آگے بڑھے. اگر واپس نہیں آتا تو یہ واجب جو تھا اس نے ترک کر دیا، اس بنا پر اس پر فدیہ واجب ہو جائے گا. اس لیے میقات سے احرام کا کپڑا پہننا اور نیت کرنا ہم نے شروع میں کہا کہ واجب ہے، وہ کہیں سے بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ کا حج درست ہو جائے گا. لیکن میقات سے اگر نہ کرتے ہو، اس کے بعد گزرنے کے بعد کرتے ہو تو آپ کے اوپر اس واجب کو ترک کرنے کی بنا پر فدیہ واجب ہو جائے گا. تو یہ نیت کہاں سے کرنی ہے؟ میقات سے کرنی ہے. جو حجاج انڈیا سے جائیں گے انہیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم میقات کراس کر رہے ہیں؟ فلائٹ کے اندر عموماً اعلان کیا جاتا ہے. اس لیے آپ جہاز پر سوار ہونے سے پہلے ہی احرام کا کپڑا پہن لیں، یا اگر فلائٹ تک پہنچ جاتے ہیں اس سے پہلے آپ نے نہیں پہنا ہے تو کوشش کریں کہ میقات آنے سے پہلے اپنا کپڑا چینج کر لیں. میقات آنے سے پہلے اپنا کپڑا چینج کر لیں. میقات آنے سے پہلے جب آپ نے اپنا کپڑا چینج کر لیا ہے، چاہے فلائٹ میں سوار ہونے سے پہلے ہی کیا ہو یا فلائٹ میں جانے کے بعد کیا ہو، تو اس وقت آپ کو نیت کرنی ہے کہ کون سا حج آپ کر رہے ہیں. حج کی 3 قسمیں ہیں، غالباً آپ کے سامنے اس کا بیان آ چکا ہوگا. حج تمتع، حج قران اور حج افراد. عموماً جو ہندوستان سے جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں. تو آپ کیا نیت کریں گے؟ اللہم لبیک عمرۃ. آپ پہلے جا کر صرف عمرہ کریں گے، عمرے سے فارغ ہو جائیں گے، پھر بعد میں 8ویں تاریخ کو آپ پھر حج کے لیے دوبارہ نیت کریں گے، دوبارہ احرام پہنیں گے. تو یہاں پر آپ صرف ابھی حج کے عمرے کی نیت کریں، اللہم لبیک عمرۃ، اور جیسے ہی آپ نے نیت کر لی اس کے بعد تلبیہ پکارنا شروع کر دیں. اس لباس کو پہننا کیسے ہے؟ یہ 2 ٹکڑے ہیں.
ایک آپ کا ازار بنے گا اور دوسرا آپ کے لیے چادر کا کام دے گا. اس کو آپ کو ازار کے طور پر پہننا ہے. جیسے جس کے لیے مناسب ہو اسے اچھی طرح باندھ لے تاکہ ستر پوشی ہو جائے. یہ جو لباس یہ ہے ٹکڑا ہے اسے آپ ازار کے طور پر استعمال کریں گے. اسے سل نہیں سکتے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں یہاں سے سل لیتے ہیں. یہ سلا ہوا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے. البتہ یہ اگر بہت زیادہ لمبا ہو اور سلا ہوا ہو لیکن اسے ازار کے طور پر آپ استعمال کر رہے ہیں. مثلا مان لیں کہ ان دو کپڑوں کو جوڑ دیا گیا ہو یا یہ ٹکڑا تھا چھوٹا سا, مان لیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے کسی کے پاس 5-7 ٹکڑے ہیں اس طرح کے, اور سل دیا ہو اور پورا ایک چادر کی شکل بن گیا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ جس طرح پاجامے ہوتے ہیں یا سلے ہوئے ازار ہوتے ہیں وہ درست نہیں ہے. سلے ہوئے ازار جو ہوتے ہیں وہ درست نہیں ہے, یا پھر سروال جسے کہتے ہیں, پاجامہ جسے کہتے ہیں, وہ درست نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ما یلبس المحرم من الثياب, کہ اللہ کے رسول ایک محرم کیسا کپڑا پہنے گا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ کیسا پہنے گا, کون کون سے کپڑے اس کے لیے درست نہیں ہیں اللہ کے رسول نے ان کی تعین کی. لہذا اس حدیث پر غور کریں تو اس سے یہ پتا چلے گا کہ کوئی بھی کپڑا جو جسم کی ساخت کے حساب سے تیار کیا گیا ہو وہ کپڑا درست نہیں ہے. ما قطع علی ہیئۃ الجسد, جسم کی جو ساخت ہے اس ساخت کے حساب سے اگر کپڑے کو تیار کیا گیا ہو تو ایسا کپڑا درست نہیں ہے. اگر سلا ہوا بھی نہ ہو, اگر کوئی شخص قمیص کی طرح ایک کپڑے کو کاٹے, کہیں سے سلا ہوا نہیں ہے وہ, اور دیکھنے میں بالکل کیسا لگے کہ قمیص پہنا ہوا ہے, اور کہیں سے گرچہ سلا ہوا نہ ہو لیکن وہ درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے, اس لیے کہ جسم کی ساخت کے حساب سے اس کو تیار کیا گیا ہے. چادر ہونا چاہیے جیسے کہ یہ ہے. اب اگر کسی کے اس چادر کے کھلنے کا ڈر ہو اور اس وجہ سے وہ بیلٹ لگا لے یہاں پر, یا پیسے وغیرہ رکھنے کے لیے, کنجی وغیرہ رکھنے کے لیے, موبائل رکھنے کے لیے بیلٹ کا استعمال کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, جائز ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں پن لگا لیتے ہیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, جائز ہے اگر کھلنے کا ڈر ہو تو یہ ایک کپڑا ہوگا. دوسرا کپڑا ہوگا یہ پہن لینے کے بعد, دوسرا کپڑا ہوگا جو جس سے آپ اپنے جسم کو ڈھانپیں گے, لیکن سر اور چہرہ یہ کھلے رہنے چاہیے, یہ ضروری ہے مرد کے لیے. خواتین کے لیے اگر اجنبی مردوں کا سامنا ہو تو وہ اپنے چہرے پر پردہ ڈال لیں گے, لیکن کہیں پر کوئی اجنبی شخص نہ ہو, جیسے قافلہ گزر رہا ہے اور سب اپنے لوگ ہیں, تو ایسی حالت میں چہرہ کھلا ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازین, کہ ایک خاتون نقاب نہیں پہنیں گی اور اسی طرح جو ہینڈ گلوز ہوتے ہیں وہ نہیں پہنیں گی. تو خواتین کے لیے اصل یہی ہے کہ چہرہ اور ہاتھ کھلا ہونا چاہیے احرام کی حالت میں, لیکن اجنبی مردوں کا سامنا ہو تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور دوسرے صحابیات کی کہ ایسی صورت میں وہ کیا کرتی تھی, اپنے سامنے ایک پردہ کپڑا ڈال لیتی تھی تاکہ اجنبی مرد کا سامنا نہ ہو. تو یہ ہے آپ کے احرام کا لباس. اوپر سے آپ اس کو اس چادر کی طرح, جیسے عام طور پر چادر پہنتے ہیں, اسے پہن لیں. یہ عام صورت ہے اس چادر کو پہننے کی. بس ایک حالت میں اس کی صورت بدلنی چاہیے. وہ صورت کیا ہے؟ جب آپ طواف شروع کریں, خانہ کعبہ پہنچ گئے, خانہ کعبہ پہنچنے کے بعد اب آپ طواف شروع کر رہے ہیں. یہاں ایک چیز بیان کر دوں کہ اگر آپ طواف کی نیت سے خانہ کعبہ پہنچے ہیں, حج یا عمرے کی نیت سے,
تو ایسی صورت میں وہاں پر تحیت المسجد نہیں ہے، ایسی صورت میں تحیت المسجد نہیں ہے، طواف ہی پہلا کام آپ کا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر نماز کی نیت سے کوئی خانہ کعبہ پہنچا ہو، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے یا کسی درس میں حاضر ہونے کے لیے، وہاں کافی دروس چلتے رہتے ہیں، تو اس نیت سے اگر کوئی پہنچا ہو تو پھر وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھے۔ لیکن اگر طواف کی نیت سے گیا ہے، چاہے عمرے کے لیے ہو چاہے حج کے لیے ہو، تو ایسی صورت میں اس کا پہلا کام کیا ہے؟ طواف کرنا، نماز پڑھنا نہیں۔ نماز کب پڑھے گا؟ طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے گا، اس سے پہلے نہیں۔ اب طواف جب شروع کرے گا تو طواف قدوم میں جو آپ کا پہلا طواف ہوگا مکہ پہنچنے کے بعد، اس کو طواف قدوم کہتے ہیں۔ بس اس پہلے طواف میں آپ کا یہ داہنا کندھا کھلا ہونا چاہیے، یہ داہنا کندھا جو ہے یہ کھلا ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے آپ گزار دیں گے اس چادر کو اپنے داہنے ہاتھ کے بغل کے نیچے سے، یہ داہنا کندھا آپ کا کھلا رہے گا طواف قدوم میں، جو آپ کا پہلا طواف ہوگا۔ اگر کوئی صرف عمرہ کرنے کے لیے گیا ہو، جیسے کہ دوسرے مہینوں میں لوگ جاتے ہی رہتے ہیں، تو عمرہ کرتے وقت بھی جو پہلا طواف ہے اس طواف میں یہ کندھا کھلا رہے گا، یہ داہنا کندھا کھلا رہے گا، اس کو اضطباء کہتے ہیں عربی زبان میں۔ لیکن جب آپ کا طواف مکمل ہو جائے، طواف مکمل ہونے کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ نماز کی حالت میں بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہاں پر مسئلے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کندھے کو کھلا رکھتے ہیں اور اسی حالت میں نماز شروع کر دیتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، غلط ہے۔ ابھی جو غلطیاں ہوتی ہیں شیخ انشاءاللہ آپ کے سامنے مفصل ان چیزوں کو بیان کریں گے۔ تو اس کندھے کو آپ کو صرف طواف قدوم کے وقت کھولنا ہے۔ طواف آپ کا مکمل ہو گیا، آپ پھر اس کو نارمل حالت جو تھی اسی عام حالت میں، نارمل حالت میں واپس کر دیں۔ اس طریقے سے آپ احرام کی حالت میں رہیں گے، کب تک؟ جب تک کہ آپ کا عمرہ مکمل نہ ہو جائے۔ طواف کریں گے، سعی کریں گے، اور سعی کے بعد بال، حلق اور قصر دونوں ہیں۔ اگر کوئی بہت پہلے پہنچ جاتا ہے، جیسے ہی یہ حج کی فلائٹ شروع ہوگی، اگر پہلی فلائٹ میں دوسری فلائٹ میں آپ کا نام آ گیا ہے تو تقریباً آپ 20 روز پہلے، 25 روز پہلے یا 1 مہینہ پہلے پہنچ جاتے ہیں، تو آپ کے لیے افضل یہ ہے کہ آپ حلق کر لیں، ایک دم بال منڈوا لیں، اس لیے کہ ابھی کافی وقت ہے اور پھر دوبارہ بال نکل جائیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرنے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا کی ہے، قصر کرنے والوں کے لیے، بال چھوٹے کرنے والوں کے لیے صرف 1 مرتبہ دعا کی ہے۔ تو حلق یا قصر کرنے کے بعد آپ عمرے سے فارغ ہو گئے، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ کو حج کے اعمال میں سے، عمرے کے اعمال میں سے کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ اب آپ کا کام 8ویں تاریخ تک، 8ویں ذی الحجہ تک کچھ بھی نہیں ہے، سوائے اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھنے کے۔ نماز بکثرت پڑھے، حرم شریف میں جا کر قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، وہاں جو دروس چلتے رہتے ہیں، اگر اردو زبان میں بھی کوئی درس موجود ہو، جیسے شیخ وسیع العباس حفظہ اللہ کا درس چلتا ہے وہاں پہ، تو ان دروس میں حاضر ہو، اس طریقے سے اپنے اوقات کو مشغول رکھیں۔ لیکن حج کا یا عمرے کا اب کوئی آپ کا کام نہیں ہے۔ دوبارہ کام کب شروع ہوگا؟ 8ویں تاریخ کو شروع ہوگا۔ اس دوران اپنے آپ کو جتنا مشغول رکھ سکے ان اعمال میں بہتر ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ان اوقات کو کن چیزوں میں صرف کرتے ہیں؟ ادھر ادھر ٹہلنے میں، یا پھر بار بار عمرہ کرنے میں، جو کہ درست نہیں ہے۔ یہ روزانہ 1 عمرہ کرنا، 2 عمرہ کرنا، بعض لوگ 10-15 دن اگر رہنے کا موقع ملے، پتا چلا کہ 30-40 عمرے کر چکے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ آپ حرم شریف جائیں، وہاں نماز پڑھیں، 1 نماز کا ثواب 1000 نمازوں سے بہتر ہے۔ تو اس طریقے سے 8ویں تاریخ تک آپ کا کوئی عمل نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے۔ 8ویں تاریخ جب ہو جائے تو اس دن آپ دوبارہ یہ احرام کا لباس پہنیں گے۔ کہاں سے؟ اپنے ہی ہوٹل سے۔ اس کے لیے خانہ کعبہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہوٹل سے خانہ کعبہ آتے ہیں، خانہ کعبہ میں آ کر احرام کا لباس حج کے لیے پہنتے ہیں۔ آپ اپنے ہوٹل سے ہی احرام کا لباس پہنیں، جس طریقے سے ابھی شروع میں بیان کیا گیا اسی طریقے سے احرام کا لباس پہنیں گے، اور پھر آپ مینا کے لیے چلے جائیں گے۔
8ویں تاریخ آپ کی مینا میں گزرے گی. وہاں پر ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اپنے اپنے اوقات میں آپ پڑھیں گے، لیکن جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں ان کو قصر کر کے، البتہ جمع نہیں کریں گے. اپنے اپنے اوقات میں 8ویں تاریخ کو نمازیں پڑھیں گے آپ. 9ویں تاریخ کو صبح کے وقت آپ عرفہ کی طرف جائیں گے. اگر رات کو ہی آپ کو لے کے چلے جاتے ہیں، جو کہ عموماً اب دیکھا یہی جاتا ہے کہ جو حج مشن کے تحت ہوتے ہیں ان کو رات کو ہی پہنچا دیتے ہیں. بہت سارے حجاج انکار کر دیتے ہیں کہ ہم رات کے وقت نہیں جائیں گے. ایسا نہ کریں، خصوصاً اگر عمر دراز لوگ ہیں تو بالکل حج کمیٹی کی تعلیمات کی خلاف ورزی نہ کریں. جس طریقے سے وہ لے جا رہے ہیں آپ ان کے ساتھ چلے جائیں. اکیلے اگر آپ کو جانا ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کیمپ تک پہنچ ہی نہ سکیں، خیمے تک پہنچ ہی نہ سکیں. اگر رات کو بھی آپ پہنچ جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ افضل یہی ہے کہ ظہر سے پہلے آپ وہاں پہنچیں. عرفہ پہنچنے کے بعد یہ کنفرم کر لیں کہ آپ میدان عرفات کے اندر ہی ہیں. ایسا نہ ہو کہ عرفہ کے باہر رہ گئے اور پورا وقت آپ کا گزر گیا اور باہر سے ہی آپ آ گئے، عرفہ کے اندر داخل ہی نہیں ہوئی. جیسے کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد نمرہ جاتے ہیں اور مسجد نمرہ میں چاہتے ہیں کہ خطیب کا خطبہ ایک دم سامنے سے سنیں. بہتر ہے اگر کوئی جا سکتا ہو اور سامنے سے سن سکتا ہو تو بہتر ہے. البتہ یہ خیال رہے کہ مسجد نمرہ کا جو سامنے والا حصہ ہے یہ حصہ حدود عرفہ سے خارج ہے، باہر. اگر کوئی وہیں رہا شام تک اور وہیں سے واپس آ گیا تو پتہ چلا کہ میدان عرفہ میں داخل ہی نہیں ہوا تو اس کا حج باطل ہو گیا. اس لیے اگر کوئی سامنے ہے تو نماز ختم ہونے کے بعد وہ کیا کرے، میدان کے اندر چلا جائے جو حدود عرفہ کے اندر ہے، اور جتنا ہو سکے میدان عرفات میں اپنے آپ کو دعاؤں میں مشغول رکھے. یہ دن سال بھر کے اندر سب سے افضل دن ہے آپ کے لیے، خصوصاً جو غروب کا وقت ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے کا جو وقت ہے، اس وقت گر گرا کر اللہ رب العالمین سے جو کچھ مانگنا ہو مانگ لیں. اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہو، جائز ہے آپ کے لیے. ماخورہ دعائیں جو ہیں ان کو اگر یاد ہے تو زبانی پڑھیں، یاد نہ ہو اپنے ساتھ کتاب لے جائیں. بہت ساری کتابیں ہیں الحمدللہ محقق علماء کی، جیسے حصن المسلم ایک بہترین کتاب ہے، شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کی ایک کتاب ہے تفسیر الناسک، جس کے آخر میں بہت ساری اہم دعائیں ایک دم صحیح احادیث سے یا قرآن کریم سے موجود ہے. ان دعاؤں کو پڑھیں، اس طریقے سے اپنا وقت گزاریں. مغرب تک وہاں پر رہنا ضروری ہے. مغرب تک، جب تک سورج غروب نہ ہو جائے حدود عرفہ سے باہر نہ نکلے. اگر کوئی شخص مغرب کی اذان سے پہلے حدود عرفہ سے باہر آ جاتا ہے اور مزدلفہ کے لیے نکل جاتا ہے تو اس نے ایک واجب ترک کر دیا. مغرب تک اگر کوئی مغرب سے پہلے پہنچا ہے، ظہر کے وقت پہنچ گیا یا رات کو ہی پہنچ چکا تھا یا عصر کے وقت پہنچا، المہم مغرب سے پہلے اگر پہنچا ہے تو مغرب تک رہنا ضروری ہے. اگر سورج غروب ہونے سے پہلے نکل گیا حدود عرفہ سے تو اس پر دم واجب ہو جائے گا، کیونکہ اس نے واجب ترک کر دیا ہے. اگر مغرب کے بعد پہنچا تو کوئی حرج نہیں ہے، 1 منٹ کے بعد ہی فوراً وہ نکل سکتا ہے. اس طریقے سے آپ مغرب تک وہاں رہیں گے. مغرب جیسے ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، اذان ہو جائے، اب وہاں سے آپ نکل جائیں مزدلفہ کے لیے. مغرب کی نماز آپ کو مزدلفہ میں آ کر پڑھنی ہے. ظہر اور عصر کی نماز عرفہ میں آپ پڑھیں گے جمع اور قصر کر کے، جیسے کہ امام صاحب پڑھاتے بھی ہیں. لیکن مغرب کی نماز آپ عرفہ میں نہیں پڑھیں گے بلکہ آ کے مزدلفہ میں پڑھیں گے. تاخیر بھی ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، تاخیر بھی ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے. مزدلفہ پہنچنے کے بعد اذان دے اور پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پہلے پڑھیں اور اس کے بعد پھر عشاء کی نماز پڑھیں، جمع کر کے عشاء کی نماز قصر کے ساتھ پڑھیں. اور اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آرام سے سو جائیں. مزدلفہ پہنچنے کے بعد کسی بھی کام میں اپنے آپ کو مشغول نہ کریں، کیونکہ آئندہ کل کا جو دن ہے یہ انتہائی مشغول دن ہے آپ کے لیے. آئندہ کل کا جو جدول ہے، جو شیڈول ہے، وہ بہت زیادہ بزی ہے. آپ کو صبح سے شام تک مشغول رہنا ہے. اس وجہ سے آج کی رات اچھی طرح جتنا ممکن ہو سکے سو لیں، نیند لے لیں.
اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے وہاں مشاہدہ کیا ہے کہ مزدلفہ میں نیند گہری آتی ہے، ایک دم انسان تھکا ہوا بھی ہوتا ہے، اور سب کے سب اسی میدان میں ہوتے ہیں ایک دم فقیر کی حالت میں، چاہے بادشاہ ہو چاہے فقیر ہو، کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ مزدلفہ میں کوئی خیمہ نہیں ہوتا، کسی کے لیے کوئی کیمپ نہیں ہوتا، چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے فقیر ہو، سب اسی طرح رہتے ہیں۔ تو اچھی طرح وہاں سو جائے فجر کی اذان تک، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اب عرفہ منا کی طرف نکلے۔ فجر کی نماز آپ پڑھ چکے ہیں، اگر کوئی شخص کمزور ہو یا اس کے ساتھ خواتین ہو تو وہ فجر سے پہلے بھی عرفہ کے لیے نکل سکتا ہے۔ آدھی رات تقریباً رہنے کے بعد، آدھی رات گزرنے کے بعد وہ چاہے تو فجر سے پہلے بھی منا کے لیے نکل سکتا ہے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر چاہے تو کنکری مار سکتا ہے۔ زوال سے پہلے پہلی دن 10ویں تاریخ کو زوال سے پہلے بھی کنکری مارنا جائز ہے، زوال کے بعد بھی کنکری مارنا جائز ہے۔ اگر کوئی شخص مغرب سے پہلے کنکری نہ مار سکے، رات کو بھی مار سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے اس کے لیے۔ تو اس میں کافی وسعت ہے شریعت کی طرف سے۔ سب سے آسان کام آپ کے لیے یہی ہوگا کہ مزدلفہ سے جب آپ منا جائیں تو سب سے پہلے جا کر جمرۃ العقبہ کو کنکری مار لیں، 7 کنکریاں۔ آپ تلبیہ شروع کر دیں گے جیسے ہی نیت کریں گے حج کی یا عمرے کی، اور یہ تلبیہ آپ کا جاری رہنا چاہیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جس کی تفسیر آپ نے شیخ سے سنی ہے۔ یہ انتہائی جامع کلمات ہیں، یہ کلمات جتنے زیادہ آپ پڑھ سکیں ہمیشہ اپنے اوقات کو مشغول رکھیں، تلبیہ پکارتے رہیں۔ کب تک تلبیہ پکاریں گے؟ یہ جمرۃ العقبہ کو 10ویں تاریخ کو کنکری مارنے تک۔ جیسے ہی کنکری مارنا شروع کریں اس وقت روک دیں یا آخر تک؟ ایک حدیث کے اندر اس کی تفسیر وارد ہے کہ آخری کنکری یعنی 7ویں کنکری مارنے تک یہ تلبیہ جاری رکھیں۔ آخری کنکری آپ نے مار دی، 7ویں کنکری، اس کے بعد تلبیہ اب روک دیں، اب تلبیہ نہیں ہے، اب تلبیہ آپ کا ختم ہو چکا۔ یہ 10ویں تاریخ کا آپ کا پہلا عمل اگر ہو جائے تو آسانی سے وہاں سے آپ اپنے خیمے میں آ سکتے ہیں، یا چاہے تو اگر طاقت ہو پہنچ جائیں مسجد حرام اور جا کر وہاں پر طواف افاضہ کر لیں۔ اس دن 4 اہم کام ہیں کرنے کے۔ ایک ہے کنکری مارنا، جمرہ عقبہ کو صرف 7 کنکریاں ہیں، پہلے دن صرف ایک جمرے کو کنکری مارنی ہے، جمرہ عقبہ کو، دوسرے دن تینوں جمرات کو۔ دوسرا کام آپ کا طواف افاضہ کرنا، جس کے بارے میں ابھی کہا تھا کہ یہ رکن ہے، اس کے بغیر حج درست نہیں ہوگا۔ تیسرا کام ہے حلق کرنا یا قصر کرنا، اور چوتھا کام ہے قربانی کرنا۔ لیکن آج کل قربانی اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی، عموماً کیا کرتے ہیں، پیسہ جمع کر دیتے ہیں اور وہ اپنے حساب سے جب ان کو فرصت ملے ایام تشریق کے اندر ہی آپ کی قربانی کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب ہماری قربانی ہوگی تب ہم حلال ہو سکتے ہیں، اس سے پہلے حلال نہیں ہو سکتے۔ حقیقت میں اللہ رب العالمین نے کافی آسانی رکھی ہے، کافی وسعت رکھی اس مسئلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10ویں تاریخ کو بے شمار صحابہ کرام آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں نے پہلے کنکری مار لی، بعد میں قربانی کی۔ کسی نے کہا کہ میں نے قربانی پہلے کی، کنکری بعد میں ماری۔ کسی نے کہا کہ طواف پہلے کر لیا، کنکری بعد میں ماری۔ اللہ کے رسول جس نے بھی جو سوال کیا سب کو کہہ کر افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، کوئی حرج نہیں ہے، ترتیب آگے پیچھے ہو جائے بدل جائے کوئی حرج نہیں۔ ان 4 اعمال میں سے اگر 2 عمل آپ نے کر لیا ہے، 4 اعمال کا ذکر کیا میں نے، کنکری مارنا، حلق یا قصر کرنا، طواف افاضہ کرنا اور قربانی کرنا، تو قربانی کا علم نہیں ہوتا تو باقی آپ کے 3 اعمال رہتے ہیں۔ 3 میں سے کوئی 2 کر لیں آپ تو آپ احرام کے لباس کو کھول سکتے ہیں۔ یہ تحلل اول ہے آپ کا، احرام کا لباس کھول دیں، عام لباس پہن لیں۔ اس کے بعد اگر آپ طواف افاضہ کر چکے ہیں تو بہت بڑا آپ کا کام ہو چکا ہے۔ اگر نہ کیے ہو تو کوشش کریں کہ جتنی جلدی آپ طواف افاضہ کر لیں، دوسرے دن ہو، تیسرے دن ہو، یا مکہ پہنچنے کے بعد، منا کے اعمال ختم کرنے کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو سکے طواف افاضہ سے فارغ ہو جائے۔ رات آپ کو منا میں گزارنی ہے، رات کا کم از کم آدھا حصہ
یہ بھی ایک واجب ہے. مزدلفہ میں رات گزارنا بھی واجب تھا, یہاں منا کے اندر رات گزارنا بھی واجب ہے. کتنا وقت؟ اب حساب لگائیں کہ مغرب کی اذان کب ہوتی ہے اور فجر کی اذان کب ہوتی ہے. رات کتنے گھنٹے کی ہو رہی ہے؟ مثلا اگر رات 10 گھنٹے کی ہو رہی ہے تو کم از کم 5 گھنٹہ منا کے اندر گزارنا آپ کا ضروری ہے. چاہے وہ 5 گھنٹہ شروع کی رات کے شروع حصے کی ہو یا آخر کے ہو یا بیچ کی ہو, لیکن اکثر رات کا حصہ آپ کو منا کے اندر گزارنا ہے. اگر کوئی شخص نہ گزارے منا کے اندر تو اس نے ایک واجب کو ترک کر دیا, اور اس واجب کے ترک کرنے کی بنا پر اس پر دم واجب ہو جائے گا. اس کے بعد 2 دن یا 3 دن آپ اس طریقے سے منا میں گزاریں گے. اگر دوسرے دن کے بعد منا سے آپ جانا چاہتے ہیں تو دوسرے دن مغرب کی اذان سے پہلے آپ کو منا چھوڑنا ضروری ہے. یعنی 11ویں تاریخ 12ویں تاریخ ایام تشریق کے 3 ہیں, 3 دن 11ویں 12ویں 13ویں. اگر کوئی شخص تینوں دن رکے یہ اس کے لیے افضل ہے. اگر کوئی تینوں دن نہ رکنا چاہے, صرف 2 دن رک کر جانا چاہے 12ویں تاریخ کو, تو جا سکتا ہے. البتہ اگر جانا چاہے تو مغرب سے پہلے حدود منا سے باہر چلا جائے. وہ کب جا سکتا ہے؟ شروعات کب ہوگی؟ کنکری مارنے کے بعد. دوسرے دن اور تیسرے دن یعنی 11ویں تاریخ کو اور 12ویں تاریخ کو کب کنکری مار سکتا ہے؟ زوال کے بعد, زوال سے پہلے نہیں. لیکن 10ویں تاریخ کو ہم نے کیا کہا تھا؟ 10ویں تاریخ کو آپ صبح بھی کنکری مار سکتے ہیں, زوال سے پہلے بھی. لیکن 11ویں تاریخ کو 12ویں تاریخ کو زوال سے پہلے کنکری نہیں مار سکتے. حدیث کے اندر جو لفظ ہے کننا نتحین الزوال, کہ ہم انتظار کرتے رہتے تھے کب زوال ہوگا. یہ انتظار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے پہلے مارنے کی گنجائش نہیں تھی. اگر گنجائش ہوتی تو اس سے پہلے مار کر نکل جاتے. تو یہ واجب ہے کہ آپ زوال تک انتظار کریں اور زوال کے بعد کنکری مارے. اگر جانا چاہتے ہیں تو مغرب سے پہلے منا خالی کر دیں. لیکن اگر رات تک رک گئے تو آپ کو تیسرے دن بھی 13ویں تاریخ کو کنکری مار کر ہی نکلنا ہے. اس سے پہلے کنکری مارنے سے پہلے آپ نہیں نکل سکتے. اس کے بعد مینا کے یہ عمل ختم ہو جانے کے بعد مکہ میں آپ باقی ایام گزاریں گے. مکہ میں جو باقی ایام آپ کے گزریں گے, طواف افاضہ کر چکے ہو الحمدللہ, نہ کر چکے ہو کوشش کریں کہ طواف افاضہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے آپ کر لیں. اس کے بعد آپ کا صرف ایک کام باقی رہ جاتا ہے, طواف وداع. اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام باقی نہیں رہتا. یہ طواف وداع جو ہے یہ واجب ہے. طواف وداع واجب ہے. یہ کب ہوگا؟ یہ آخری کام مکے کے اندر آپ کا ہونا چاہیے. آخری کام مکے کے اندر. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, طواف وداع کرنے کے بعد 2-4 دن تک رکے ہوئے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے. ہاں البتہ طواف وداع کرنے کے بعد آپ نکلنے کی تیاری میں کچھ وقت آپ کا لگ جائے, آپ نکلنے کی تیاری میں ہیں, بس کا انتظار کر رہے ہیں, بس لیٹ ہو گئی یا فلائٹ کا انتظار کر رہے ہیں, ڈیلے ہو گئی, کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ آپ تیاری میں ہیں, نکلنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے بس میں نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جان بوجھ کر بہت پہلے طواف وداع کر لینا اور انتظار کرتے رہنا یہ درست نہیں ہے. طواف وداع کر لینے کے بعد آپ جتنا جلدی ہو سکے مکہ سے نکلنے کی کوشش کریں, مکہ چھوڑ دیں. اب آپ کا حج کمپلیٹ ہو چکا ہے. حج کے تمام اعمال صرف مکہ سے تعلق رکھتے ہیں, مدینے سے حج کا کوئی تعلق نہیں, ادنا سا بھی تعلق نہیں. اگر کوئی شخص مکہ سے ہی واپس آ جائے اپنا ملک, کوئی حرج نہیں, اس کا حج کمپلیٹ ہو چکا ہے. البتہ اگر مدینہ جانا چاہے جا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے لیے سفر کرنا جائز ہے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کے لیے اس نے سفر کیا ہے تو مدینے کے اندر جو اور دیگر جگہیں ہیں زیارت شرعیہ جہاں کے لیے جائز ہے ان جگہوں کی بھی زیارت کر سکتا ہے. جو تاریخی زیارت کی جگہ ہے ان جگہوں کی بھی زیارت کر سکتا ہے, جس کے لیے عموماً کوئی خاص موضوع رہا ہوگا اور اس تعلق سے بتایا ہوگا. تو یہ ہے حج کا تقریباً اجمالی طریقہ. عملی طور پر اس طریقے سے آپ حج کریں گے. ایک چیز بس طواف کے تعلق سے بیان کروں. طواف جب آپ شروع کریں گے تو طواف کی شروعات آپ کی حجر اسود سے ہوگی. یہ آپ کے سامنے
اس کا ایک ڈیمو موجود ہے. طواف دنیا میں بس ایک جگہ ہے جہاں کا جائز ہے، وہ ہے خانہ کعبہ جو مکہ مکرمہ کے اندر ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی کوئی طواف کرے، چاہے کسی مسجد کا یا کسی قبر کا یا کسی درگاہ کا یا کسی بھی جگہ کا یا خانہ کعبہ کا بھی کوئی دوسرا ایک ڈیمو تیار کر لے اور اسی کا طواف شروع کر دے تو یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے. یہ ڈیمو یہاں پر جو رکھا گیا ہے اس کی تقدیس کے لیے نہیں، بس تعلیم کے لیے ہے. طواف بس دنیا میں ایک جگہ مشروع ہے، وہ ہے خانہ کعبہ کا. تو وہاں پہنچنے کے بعد آپ طواف شروع کریں گے حجر اسود سے. جی یہ دیکھیں، یہ حجر اسود یہاں پر موجود ہے. چھوٹے چھوٹے کچھ پتھر ابھی باقی ہیں. جو اصل پتھر تھا وہ ترکیوں نے بہت زمانہ پہلے اس طرح چوری کر کے وہ اپنے ملک لے جا چکے تھے. ابھی حجر اسود کا پورا حصہ موجود نہیں وہاں پہ. کچھ اس کے باقی اثرات ہیں جو وہاں پر نصب ہیں، اور ایک حاجی بوسہ دیتے وقت اسی پتھر کا بوسہ دیتا ہے. یہاں سے آپ طواف شروع کریں گے. آپ کے طواف کی شروعات یہاں سے ہوگی. بالکل اسی کے سامنے یہاں پر ایک گرین لائٹ آپ کو دکھائی دے گی، ہرے کلر کی. تو آپ اس لائٹ سے بھی اور اس کونے سے بھی صحیح طریقے سے پرفیکٹ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہاں سے ہم شروع کریں. اس کا 3 طریقہ ہے. ایک ہے کہ آپ ڈائریکٹ اس کا بوسہ لے کر شروع کریں. اسی طرح ہر چکر میں جب یہاں پہنچے تو بوسہ لیں. اگر بوسہ لے کر شروع کر رہے ہیں یا ہر چکر میں آپ بوسہ لینے پر قادر ہیں، کسی کو تکلیف دیے بغیر، تو بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے اور اس کے بعد آپ طواف شروع کر دیں گے. طواف کے دوران کوشش کریں کہ کوئی غلط بات آپ کی زبان سے نہ نکلے. جو بھی چاہے دعا کر سکتے ہیں، چاہے وہ ماخورہ دعائیں ہوں چاہے اپنی زبان کے اندر ہوں. البتہ ہر چکر کے لیے جو الگ الگ دعائیں لوگوں کے درمیان معروف ہیں، کتابوں کے اندر بھی آپ کو اس طرح کی کتابیں مل جائے گی مارکیٹ میں جو ہر چکر کی الگ الگ دعائیں بتاتے ہیں، یہ کچھ بھی ثابت نہیں ہے. یہ سب میڈ ان انڈیا دعائیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو یہاں سے آپ طواف کی شروعات کریں گے. اگر آپ بوسہ دے رہے ہیں، ایک پہلی صورت ہوئی بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے. دوسری صورت ہے کہ یا تو ہاتھ سے اسے چھوئے یا کوئی آپ کے پاس لکڑی ہو اور اس لکڑی سے اس کو چھو لے. ہاتھ سے چھونے کی صورت میں یا لکڑی سے چھونے کی صورت میں بھی ہاتھ کو یا لکڑی کو بوسہ دیں گے اور دونوں صورتوں میں بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے. یہ دوسری صورت بھی اگر ممکن نہ ہو بھیڑ کی وجہ سے تو وہاں سے گزرتے ہوئے بس ہاتھ سے اشارہ کریں اور صرف اللہ اکبر کہیں، یہاں پر بسم اللہ نہیں ہے. اگر اشارہ کر رہے ہیں، بوسہ نہیں دے رہے یا چھونے کی آپ کو قدرت حاصل نہ ہو سکی تو اس صورت میں صرف اشارہ کریں اور اللہ اکبر کہیں، بسم اللہ نہیں. اس کے بعد آپ چلتے رہیں. جب یہاں پر پہنچے تو بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے یہاں پر اس کو بنانے کے لیے یہ جگہ جو ہے آپ پائیں گے کہ یہاں سے ایک چھوٹا سا دروازے کی طرح ہے. یہ دیکھیں یہ جگہ جو ہے، یہاں سے جب وہاں جائیں گے آپ تو بالفعل دیکھیں گے یہاں سے اندر داخل بھی ہو سکتے ہیں. پولیس والے کھڑے رہتے ہیں، کسی کو اندر جانے نہیں دیتے. لیکن اگر اندر جانے کی آپ کو اجازت مل گئی اور پھر یہاں سے آپ نکل بھی سکتے ہیں تو کوشش کریں، بلکہ یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ اندر سے باہر نہ نکل جائیں. اگر اس طریقے سے آپ نکل گئے تو آپ کا طواف مکمل نہیں ہے. آپ کو باہر سے پورا طواف کرنا ہے اور یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے. یہ خانہ کعبہ کے باہر کا حصہ نہیں ہے. یہ حصہ جو ہے یہ حتیم کہا جاتا ہے. قریش کا حلال مال کم پڑ گیا تھا جس وجہ سے انہوں نے اس کو اسی طرح کھلا چھوڑ دیا تھا. بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواہش کرتے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول نے ایک بار بیان کیا، لولا قوم کے حدیث و عادم بکفر لجعلت الکعبۃ علی
बुनियान इब्राहिम, अगर अभी लोग नए नए मुसलमान ना हुए होते तो जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में काबे की शक्ल थी उसी तरीके से मैं काबे को बना देता। लेकिन लोग अभी क्या कहेंगे, चेमीगोई करना शुरू कर देंगे, देखें ये हर चीज को बदलने पर तुले हुए हैं, इसलिए मैंने उसी तरह उसको छोड़ दिया है। तो यह हकीकत में काबे का हिस्सा है। अगर इसके अंदर से कोई तवाफ कर लेता है तो उसका तवाफ वो नहीं माना जाएगा। इसके बाहर से आपको तवाफ करना है। कितने बाहर से? मस्जिद के अंदर से ही होना जरूरी है। अगर कोई मस्जिद के बाहर से तवाफ करे तो उसका तवाफ दुरुस्त नहीं होगा। इसके बाहर से और मस्जिद के अंदर से, चाहे आप छत पर जाकर तवाफ करें, चाहे नीचे तवाफ करें, चाहे व्हीलचेयर पर तवाफ करें, चाहे पैदल तवाफ करें, या कोई और सूरत मुस्तकबिल में बन जाए, लेकिन अंदर ही होना जरूरी है मस्जिद के। इस तरीके से 7 चक्कर आप लगाएंगे। जब यहां पर पहुंचे तो इसको आप इस्तिलाम कर सकते हैं। इस्तिलाम का माना भी आपने शेख से सुना था, छोने को कहते हैं। इसको छो सकते हैं, लेकिन छोने की सूरत में यहां पर बोसा लेना नहीं है। ना इस कोने को आप बोसा भी दे सकते हैं। अगर छोने की आपको ताकत ना हो, कुदरत ना हो, तो इशारा नहीं करेंगे, यहां से ऐसे गुजर जाएंगे। इस कोने और इस कोने के दरमियान, जैसे आप यहां पहुंचेंगे तो आपका एक चक्कर पूरा हो जाएगा, तो इस कोने और इस कोने के दरमियान रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, इस दुआ को जितनी बार पढ़ सके पढ़ें। इसमें आगे पीछे बहुत सारे लोग बहुत कुछ लगाते हैं, यह साबित नहीं है, इतना ही है बस। वो अदखिल जन्नत माल अबरार और क्या क्या इस वजन पर लगाते रहते हैं, यह सब दुरुस्त नहीं है। यहां पहुंच जाने के बाद आपका एक चक्कर मुकम्मल हुआ। अब दूसरा चक्कर शुरू करेंगे तो जो पहले चक्कर के अंदर हमने 3 सूरत बयान की थी वही अब दोबारा भी उसी तरह आपको करना पड़ेगा। बोसा दे सकते हैं तो बोसा दे, ना दे सकते हो तो छोड़ने की कोशिश करें हाथ से या किसी लकड़ी से, वो भी ताकत ना रखते तो इशारा कर दे। अगर इशारा कर रहे हैं तो सिर्फ अल्लाह अकबर कहेंगे, छो रहे हैं या बोसा दे रहे हैं बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहेंगे, फिर दूसरा चक्कर शुरू करेंगे। इस तरीके से 7 चक्कर आप तवाफ करेंगे। फिर जब आप तवाफ से फारिग हो जाए 7 चक्कर से, 2 रकात नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के रसूल से पानी पीना ज़मज़म का साबित है, बल्कि एकदम पेट भरकर, यहां तक कि आसूदा हो जाए। दोबारा चाहे तो आप आकर हजर अस्वद का बोसा दे सकते हैं, अगर मुमकिन हो आपके लिए तो बोसा दे सकते हैं। बस यही एक बोसा साबित है हजर अस्वद के लिए। तवाफ के वक्त या तवाफ मुकम्मल होने के बाद 2 रकात नमाज अदा करने के बाद दोबारा बोसा दे सकते हैं बस। दूसरे औकात में अगर कोई सिर्फ बोसा देने के लिए खाने काबा जाए और सिर्फ बोसा दे तो यह दुरुस्त नहीं है। ये इबादत जो है खाने हजर अस्वद को बोसा देने का, ये मुस्तकिल इबादत नहीं है, एक इबादत का जुज है। जैसे रुकू करते हैं आप ना नमाज में, तो रुकू मुस्तकिल इबादत नहीं है। कोई शख्स सिर्फ रुकू करना चाहे उसके लिए जायज नहीं होगा, तो ये नमाज के अंदर एक इबादत है। इसी तरीके से बोसा देना तवाफ के अंदर एक इबादत है। तो अलग से बाद लोग क्या करते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं सिर्फ बोसा देने के लिए, ये दुरुस्त नहीं है। तवाफ के दौरान आप बोसा दे सकते हैं। उसके बाद आप जाएंगे सफा और मरवा की सही करेंगे। सफा से मरवा तक एक चक्कर, मरवा से सफा तक दूसरा चक्कर माना जाएगा। इस तरीके से आप 7 चक्कर वहां पर लगाएंगे, सफा से शुरू करके मरवा तक, और मरवा में आपका यह 7 चक्कर पूरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस दौरान जितना मुमकिन हो सके दुआएं करते रहें। सफा पहाड़ी पर चढ़कर खुसूसन हाथ उठाकर किबले की तरफ रुख करके जितनी दुआएं कर सकते हो करें। सही के दौरान भी दुआ करें। सही के दौरान आप 2 ग्रीन लाइट देखेंगे, जैसे ही सफा से नीचे उतरेंगे 2 ग्रीन लाइट है, यहां पर तेज चलना है मर्दों के लिए, औरतों के लिए नॉर्मल चाल, एकदम नॉर्मल जिस तरह चलती है नॉर्मल चलती रहे। इस तरीके से आपकी सही मुकम्मल हो जाएगी। सही मुकम्मल होने के बाद हलक करें या कसर करें। तो यह है हज का और उम्रे का अमली तरीका। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम मसाइल को अच्छी तरीके से याद रखने, ऐन मौके पर सही तरीके से इन इबादत को अंजाम देने की अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें
توفیق عطا فرمائے، غلطیوں سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا فرمائے، صحیح سلامت ہمیں حج سے واپس لائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اس عبادت کو قبول فرمائے، آمین۔ تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔